بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے۔ یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی اس میں تو حکم نہیں اذان کے دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. قرآن کہہ رہے ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے. تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے، باتیں بھی نہ کی جائیں اذان کو. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں، کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھی وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہے جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو، یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھی جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک، بولو بھائی، فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی، نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی پنڈلیاں، اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بولو بھائی، اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ، بولو بھائی، چھپانا ہے.
बूढ़ी औरतों को कुछ छूट दी है शरीयत ने, लेकिन जवान औरत ने, और 50 साल की औरत भी याद रखो जवान होती है। बाद लोग जवान का मतलब लेते हैं कि 19 साल की हो, जब तक बिल्कुल उसको इतनी चेहरे पे झुर्रियां ना आ जाए कि इस्त्री करने की बाकायदा जरूरत पड़ जाए, इतनी जब तक झुर्रियां नहीं आती वो क्या समझी जाती है शरीयत की नजर में? जवानी। इतनी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाए कि किसी को पैसे भी दो ना तो वो शादी करने के लिए तैयार हो। जैसे एक चुटकुला है, टाइम है सुना दूं। वो एक आदमी की शादी हुई, उसने बगैर देखे शादी की, उसको बताया गया भाई बड़ी हसीन दुल्हन होगी। जब उसने देखा तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही बेचारी बदसूरत थी। तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तो उसने काजी साहब से पूछा जी आपकी निकाह पढ़ाने की फीस कितनी है? काजी साहब ने कहा जितनी अच्छी तुम्हें दुल्हन लग रही है ना उतने पैसे दे दो। भाई पहली रात में दुल्हन तो सभी को अच्छी लगती है ना। काजी साहब का ख्याल था 1-2 करोड़ रुपए तो मिलेंगे लास्ट। जितनी अच्छी तुम्हें दुल्हन लगी है उस हिसाब से क्या करो, निकाह मैंने पढ़ाया, इस दुल्हन को हलाल मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो मुझे जाहिर है तगड़ी रकम मिलनी चाहिए। जैसी तुम्हें दुल्हन दिलाई हमने, यानी तुम्हारे लिए हलाल की है निकाह पढ़ा के, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा कमीशन होना चाहिए। तो उस आदमी ने क्या किया, 10 रुपए पकड़ा दिया। क्या किया? काजी साहब का मुंह लटक गया, यार ये क्या? तो उसने कहा कि भाई काजी साहब आप भी जरा घूंघट उठा के देख ले। काजी साहब ने जब घूंघट उठा के देखा 5 रुपए वापस कर दिए। बोले 10 रुपए भी आप क्या कर रहे हो? ज्यादा देख रहे। तो अगर कोई ऐसा हिसाब किताब है, इतनी बेचारी बूढ़ी हो गई है, तो फिर तो पर्दों के मामले में शरीयत ने उसको आसानी दी है। लेकिन जब तक जवान औरत है तो ये चेहरा, हाथ और पांव के अलावा बाकी जो पूरा जिस्म है वो नामहरम के सामने क्या है, सतर है। उसमें ये नहीं है कि फितने का अंदेशा है या नहीं, वो बहरहाल नामहरम से हर सूरत में छुपाना है। और नमाज भी उसके बगैर नहीं होगी। नमाज में अगर सर के बाल खुल जाएं, पिंडलियां खुल जाएं तो नमाज नहीं होती। तो नमाज में भी जैसे मर्द अगर सतर खुला हुआ हो मर्द का नमाज में, कमीज के बगैर आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सतर का एरिया आपका खुला हुआ है तो नमाज आपकी नहीं होगी। तो नमाज से खवातीन समझे, जितना एरिया नमाज में छुपाना फर्ज है उतना नामहरम के सामने छुपाना भी फर्ज है, सतर होने की वजह से। बाकी चेहरा, हाथ और पांव, इसका सतर से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है हिजाब से। हिजाब कहते हैं पर्दे को, यानी इसको इसलिए नहीं छुपाने का हुक्म कि ये सतर है। अगर इसलिए हुक्म होता तो नमाज चेहरा खोल के औरत की ना होती, समझ रहे? तो अब दो लोग क्या करते हैं, जिनको इस चीजों का इल्म नहीं होता, दोनों चीजों को क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि यार एक तरफ चेहरा खोलने की इजाजत है, दूसरी तरफ क्या है, चेहरे का पर्दा है, तो ये क्या है? तो चेहरे का जो छुपाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा ये भी याद रखें, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल की यहां चेहरा भी सतर में दाखिल है, यानी वो भी औरत के लिए छुपाना बहरहाल क्या है, हर सूरत में फर्ज है। लेकिन बर्रे सगीर में फिक़ह हनफी को फॉलो किया जाता है, इसलिए मैं फिक़ह हनफी के मुताबिक बता रहा हूं। दलाइल दोनों के पास है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो फिक़ह हनफी में इमाम अबू हनीफा की राय के मुताबिक जो औरत का चेहरा जो है वो सतर में दाखिल नहीं है। तो वो इसलिए फुक़हाए हनफिया ने किताबों में ये लिखा हुआ है कि औरत पर चेहरे का छुपाना फर्ज नहीं है नामहरम से। फर्ज ना होने का मतलब क्या है कि वो सतर में दाखिल नहीं है। बाद के उलमा ने फतवा इसी पर दिया कि उसका ताल्लुक किससे है, हिजाब से। तो जहां फितने का अंदेशा होगा वहां औरत को चेहरा छुपाने का हुक्म दिया जाएगा, जहां फितने का अंदेशा नहीं है या कोई जरूरत है वहां चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो यह बात पूरी दुनिया जानती है कि जवान औरत का चेहरा खोलने में यकीनन फितने का अंदेशा, कोई अगर कहते ना कि नहीं चेहरे में फितना नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का। भाई आप जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को गलत नीयत से देखते हैं, तो उसके सबसे पहले चेहरे पर नजर डालते हैं। चेहरे में अट्रैक्शन होगी तो बदनजरी होगी, चेहरा समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर बदनजरी के खिलाफ बयान की जरूरत, बोलो भाई, फिर यही होगा कि भाई 10 रुपए नहीं हो तो 5 रुपए। फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फिक़ह हनफी से ही ताल्लुक रखने वाले उलमा हो, मुताखिरीन उलमा ने अलल इतलाक सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा। अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इतनी बात है कि एक बात मैं कहता हूं कि चलो फुक़हा का भी इख्तलाफ है और इसमें थोड़ी दूसरी राय भी है, तो असल तो यही है कि चेहरा छुपाए। लेकिन मैं कहता हूं जो खवातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बहुत ही बिल्कुल आजाद हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो इतना कर लें कि चेहरा खोल लें, हाथ पांव खोल लें, बाकी जिस्म ढांक लें। क्योंकि अगर उन खवातीन को आप एकदम तालिबान बनाने की कोशिश करेंगे
ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد، تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے، ہاتھوں میں گلوز ہے، پورا جسم ڈھکا ہوا، اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں، کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا، وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں، کوئی جینس کی پینٹ پہن کے، کوئی جرسیاں پہن کے، بال کھلے ہوئے، تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں، تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے، تو میں نے تسلی دی، میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا، گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں، اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا، میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو، بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا، تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا، اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے، ایک ایکٹر ہے، ایک اداکارہ ہے، ایک فنکارہ ہے، وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے، ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے، اب آپ اس کو گلوز پہنا کے، کالے موزے پہنا کے، شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو، یا کالا برقع پہنا دو، اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا، تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دے، پھر اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے، تو کم از کم اتنا بھی کر لیا۔ ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہماری کیا اوقات ان کے سامنے، لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں، کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں، علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طاری جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں، ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی، اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو۔ یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے، یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا، امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے۔ یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے۔ ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں۔ حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طاری جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے۔ مولانا ان چیزوں میں
نہیں پڑھتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. بھائی اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا حق ہے, حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق بولو بھائی نہیں کرتے. مولانا نے جو یہ دلائل دیے, ہم اس یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں. بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو, مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے, آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے. انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد ابن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے, اور یہ بھی میں عمران کی حمایت نہیں کی ہے, عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں, نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے, اس بیچارے نے, یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہا ہے کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے, مسلم لیگ کے صدر سے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک بولو بھائی کرتے رہے. کیوں کرتے رہے یہ میں ابھی آ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا. انہوں نے وجہ بیان کر دی, بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں. اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے, اب اس دعوے میں وہ کتنا پورا اترتا ہے نہیں اترتا وہ ایک الگ بحث ہے. مولانا کی رائے ہے کہ بھائی وہ اس دعوے میں کیا ہے, مخلص ہے, تو وہ حمایت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مخلص نہیں ہے, منافق ہے, تو آپ حمایت نہ کریں. آپ ایک کلپ بنا دیں کہ یہ مولانا کی رائے ہے, ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے, بات ختم ہو گئی.
باقی قرآن نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ 15ویں صدی میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا. آپ کے پاس بھی قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. یہ بھی آپ کی رائے ہے, کچھ صغرے کبرے ملا کے آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی صاحب رائے ہیں, وہ بھی صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ اخذ بولو نا بھائی کر سکتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, میں یہ بحث نہیں کر رہا ابھی بیٹھ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی ایجنٹ ہونے میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا. ارے بھائی جب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے قرآن و سنت کی نصوص جب ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں نا, قرآن و حدیث نے ایک چیز کو بیان کیا, اس کی دو تشریحات ہوتی ہیں فقہا کی نظر میں. ایک فقیہ کہہ رہا تھا اس کا یہ مطلب ہے, دوسرے مجتہد کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. حالانکہ قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, پھر بھی رائے میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے, نبی کی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. تو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں ہمارے پاس سرے سے قرآن و سنت موجود ہے ہی نہیں. نہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ہمیں ہمارے کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے کہ اس میں یہودی ایجنٹ ہونے کے جراثیم موجود ہیں. یہ رائے ہے آپ کی, کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جن کی بیس پر آپ نے ایک نظریہ بنایا کہ یہودی ایجنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ صحیح ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ غلط ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. رائے یہ مسئلہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق موجود ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں, جتنی سیاسی تنظیمیں جو ان کے اگینسٹ ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں, جتنی سیاسی تنظیمیں وہ مولانا کے بیان سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب اگلے الیکشن میں ہمارا پتہ صاف, اب تو سب پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا بولو بھائی نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں اگر کہا بھی ہو تو چاہے میری رائے سے بھی اختلاف ہو, تو میں کہتا ہوں ان کی رائے ہے بھائی, ان کو بول, ان کی ایک رائے ہے, وہ صاحب رائے ہے, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مولانا نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا بولو بھائی نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حاکم آیا ہے جو بار بار ہر تقریر میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتا ہوں. یہ دعویٰ مجھے بہت, یہ الفاظ مولانا کے نہیں ہے, یہ تعبیر یعنی مولانا جو کہنا چاہتے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں. گویا مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت بولو بھائی اچھا لگا, عمران خان یہ بات بہت اچھی کر رہا ہے. تو ان کی رائے بھائی, ان کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کو نہیں لگے تو آپ بولے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آپ آگے جائیں گے تو آپ حدود سے تجاوز کریں گے. رہا یہ مسئلہ اور ایک الزامی جواب, جو سیاسی تنظیمیں اپنے لیڈروں کے اشاروں پہ مولانا کی اتنی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں, ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ تو پتہ نہیں کس کس سے اتحاد کرتے رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. اگر آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو کل آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھیں, کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا کہ جس کی پہلے پرزور مخالفت کی, اس کو مختلف قسم کے اسلام دشمن ایجنٹوں کا نام دیا گیا, ملک دشمن, اور پھر اسی کے ساتھ اتحاد کر کے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت میں بیان دیا گیا, بلکہ اس کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے. تو آپ کیسے مولانا کی مخالفت کر سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں ان کے کارکنان یہ نہیں دیکھتے کہ ایک سیاسی لیڈر دوسرے کے ٹانگے کھینچنے میں لگا ہوا ہوگا اور تھوڑے دنوں کے بعد اپنے سیاسی مفاد میں اسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہا ہوگا, اور اسی کو کیا کر رہا ہوگا بولو بھائی. جنرل مشرف کے دور میں ایسا ہوا, ساری سیاسی تنظیموں نے مشرف کو پہلے ملک کا غدار, قادیانی, ایجنٹ, اسلام دشمن, امریکہ کا پٹھو, کیا کیا نہیں کہا ہوگا. تھوڑے دنوں بعد سب سے بڑا اتحاد کس سے کیا ہے؟ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب نے تو آپ کے خلاف کوئی بیان بولو بھائی نہیں دیا کہ تم منافق ہو. کل تم کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام دشمن ہے, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ قادیانی ہے, کوئی کہہ رہا تھا اس کی بیوی قادیانی ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ سیکولر آدمی ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو پہلی تقریر میں کتا ہاتھ میں لے کے قوم سے خطاب کر رہا تھا, اس نے تو بتا دیا کہ میں تو اتا ترک کے نقش قدم پہ چلوں گا. تو مولانا نے تو کوئی بیان نہیں دیا آپ کے خلاف کہ اب جو یہودی, جس کو آپ یہودی کہہ رہے تھے, آج اسی کے ساتھ آپ نے اتحاد کر کے جمہوریت کا گلا بھی گھونٹا اور اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ بھی دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مفاد تھے اس میں, ہم اس وقت کی نزاکت کو سمجھ کے مشرف کا ہم ساتھ دے رہے تھے. تو آج مولانا بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ سیاسی مفاد ہیں جو اپنے ذاتی نہیں ہیں, بلکہ وہ کس کے مفاد ہیں بولو بھائی, وہ قوم کے مفاد میں.
اور ہمیں مولانا پر یقین ہے ان کے اخلاص پر کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سیاسی لیڈروں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اگر کسی سے اتحاد کر رہے ہیں تو قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں۔ ان میں یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد پیش نظر ہیں، اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے، یا قوم کے وسیع تر مفاد، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی کسی حاکم کا ساتھ دیتا ہے، کسی حاکم کی خوشامد کرتا ہے، تو اس کا یا تو مالی مقصود ہوتا ہے کہ پیسے چاہیے اس کو، یا عزت اور شہرت چاہیے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے انسان جب حکومت کا ساتھ دیتا ہے یا حکومت کی خوشامدیں کرتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ بھائی جو لوگ بھی حکمرانوں سے ملتے ہیں، جا کے ان سے بڑی تمیز سے بات کریں گے اور جی حضور کے نعرے لگائیں گے، ان کے پاس یا تو وہ پیسے چاہتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی، یا وہ کیا چاہتے ہیں، کوئی عہدہ یا شہرت۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پیسوں کی کمی بولو بھائی نہیں، اور ایک ڈھیلا بھی مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے خوشامد کر کے کسی کی جیب سے 1 روپیہ بھی نکالا ہو، ایک ڈھیلا بھی نہیں نکالا ہوگا انہوں نے۔ اور مولانا کو عزت اور شہرت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مولانا کی شہرت عمران خان سے کئی گنا زیادہ۔ عمران خان کی شہرت اس وقت تک ہے جب تک وہ وزیر اعظم ہے، اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے سے معزول ہو گیا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے پوری دنیا میں موت تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ عمران خان کا ایسا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں برائی میں نہیں کہہ رہا، نہ میں اچھائی میں کہہ رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ تو مولانا کو کیا، مولانا کا شمار کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 5 مؤثر ترین لوگوں میں ہے، یعنی جو ریسرچ ہے نا کہ دنیا کے 5 وہ لوگ جن کو سب سے زیادہ دنیا میں سنا جاتا ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل۔ تو یا تو وہ شہرت کے بھوکے ہوتے یا وہ عزت کے بھوکے ہوتے، تو پھر آپ امکان کے درجے میں یہ کہہ سکتے تھے کہ مولانا نے وزیر اعظم کی جو کے حق میں جو ایک بیان دیا ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مولانا کی نیت کیا ہے، بولو بھائی غلط ہے۔ یہ الزام بھی آپ مولانا پہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کے بندو اپنے ظرف کو کیا کرو۔ باقی میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے لوگ کہیں کہ اچھے کاموں میں جب اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو عمران خان کے دور حکومت میں جو برے کام ہو رہے ہیں اس پہ بھی تو مولانا کا کلپ آنا چاہیے نا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ لوگوں کے بھائی۔ ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جب اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو برے کاموں میں بولو نا یار کیا ہو گیا، برے کاموں میں حوصلہ شکنی بھی تو ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں شریعت نے ہمیں نہیں انل منکر کا حکم دیا ہے، نہیں انل منکر کا طریقہ کیا ہوگا یہ شریعت نے اس کا کوئی، اس بارے میں ہمیں کیا چھوڑا ہے؟ آزاد۔ منکر یعنی گناہ کو روکنا، معاشرے سے برائی ختم کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور واعظین کی ذمہ داری لوگوں سے زیادہ ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ لیکن منکر کو روکنے کا طریقہ وہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ جو روکنا چاہ رہا ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کس طریقے سے کسی کو گناہ سے روکنا ہے۔ گناہ سے روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ بازو پکڑیں اور بولیں اس کو کھینچ، شراب خانے سے نکال لیں، شراب کی بوتل توڑ دیں اور 2 چماٹ لگائیں اس کے، بولیں چل دفع ہو یہاں سے۔ یہ بھی ایک گناہ کو روکنے کا طریقہ ہے۔ بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ۔ یہ طریقہ، اس کا اختیار صرف گورنمنٹ کے پاس ہے۔ یہ والا اسٹائل ہے نا گناہ سے روکنے کا، ڈنڈے کے زور سے، یہ آپ کو اختیار ہے اپنی بیوی بچوں پہ، اپنی اولاد پہ۔ اس کے علاوہ زبردستی آپ کسی کو گناہ سے بولو نا بھائی نہیں روک سکتے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے گناہ کے آلات لے کے توڑ دیے تو اس پر ضمان واجب ہے۔ آپ نے کسی گلوکار کو گاتے ہوئے دیکھا، وہ بجا رہا ہے اپنا باجا، تو یہ گناہ کا آلہ ہے نا، گناہ معصیت کا آلہ ہے، وہ اپنا وہ ٹڑنگ ٹڑنگ بجا کے ناچ رہا ہے، گٹار۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے۔ آپ نے کہا مجھ میں چونکہ استطاعت ہے، آپ گئے اس کا باجا لیا، دھاڑ کر کے توڑا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے بھاگ گیا کہ آج میں نے گناہ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا ہے، اور یہ حدیث پیش کی آپ نے۔ تو مجتہد کیا کہتے ہیں امام حنیفہ، جن کو مجتہد اعظم قرار دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے باجے کے پیسے بولو بھائی دینے پڑیں گے، کیونکہ ڈنڈا چلانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ صرف اپنے بچے کے ہاتھ میں اگر باجا نظر آئے نا، گٹار، اس کو تو توڑ سکتے ہیں۔ بیگم صاحبہ اگر گٹار گھر میں بجا رہی ہیں، آج تو بیگم پہ زور نہیں چلتا، تو حکومت پہ زبردستی کیسے کروائی جا سکتی ہے بھائی؟
کئی لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم پردہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے نہیں کرتی؟ ہاں پہلے سے نہیں کر رہی ہے. تو برداشت کرو بھائی, اب محبت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہے گی کہ اگر پردے والی سے کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی؟ تو آپ بھائی محبت سے سمجھا سکتے ہو. تو جب اس زمانے میں بیوی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تو کیا حکمرانوں پہ زبردستی ہو سکتی ہے؟ تو امام حنیفہ کہتے ہیں گٹار اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ میں استطاعت تھی. وہ کہتے ہیں یہ استطاعت نہیں ہے, کیونکہ اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے آپ نے جب لوگوں کو روکا تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کا آپ نے آپ کے پاس اس کی کیا دوا ہے بھائی؟ ہر بیماری کی دوا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا. ایک مریض ہے, وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آگمنٹن 500 mg برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا کہ چونکہ مرض بہت شدت سے پھیل چکا ہے اور اینٹی بائیوٹک کھلانا ضروری ہے, تو آپ نے 500 mg کی 4 گولیاں اس کو کھلا دی کہ تاکہ جتنے جراثیم ہیں وہ ایک دم وہ سارے جراثیم کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس سائیڈ افیکٹ میں وہ جو اتنا بڑا جرثومہ ہے نا جو مریض ہے وہ بھی کیا ہو گیا. تو بھائی اس کا سائیڈ کے نتائج جو اس کے ضمنی نتائج نکلیں گے, ضمنی نقصانات ہوں گے, اس کی بھی پہلے سے تلافی بولو بھائی ضروری ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا حکومت جب ڈنڈا چلاتی ہے تو اس کے پاس سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں, بلکہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کے نقصانات ہوتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہو تو حکومت کے پاس اس کا حل ہوتا ہے. پبلک جب یہ کام کرے گی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کے معصیت کے وہ باجے توڑے گی اور جا کے ویڈیو سینٹروں جو فلمی جہاں گانے وغیرہ ان دکانوں پہ آگ لگائے گی یا توڑے گی, تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوں گے ان کا لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائی وقتی طور پہ ختم ہوگی مگر نتیجے کے لحاظ سے برائی اور زیادہ پھیلے گی. تو نہی عن المنکر کا جو حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں کسی منکر کو اپنی آنکھ یعنی دیکھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر ڈالے. فإن لم يستطع, اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کس سے کہے؟ زبان سے. آگے حدیث پوری سمجھیں. استطاعت نہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے توڑ دیا, وہ تو اس کی استطاعت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آپ بندوق لے کر جائیں اور جتنے جو فلمیں انڈین فلمیں جن دکانوں میں بک رہی ہیں سب کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیں. آگے کیا ہوگا وہ آپ نے سوچا ہے پہلے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کا بھی آپ میں تحمل ہو, اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں مزید کوئی بڑا فساد پیدا نہ ہو. آگے حدیث کے الفاظ ہیں فإن لم يستطع, اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو, فبلسانہ, تو پھر کس طرح بولے؟ زبان سے بولے. تو دوسرا درجہ نہی عن المنکر کا کیا ہے کہ علماء یا واعظین جب حکومت کو یا عوام کو کسی برائی میں دیکھیں تو کس طرح سے بولیں؟ زبان سے. تو یاد رکھو زبان کا آگے حدیث میں آتا ہے اگر زبان سے بولنے کی بھی استطاعت نہیں ہے فبقلبہ, پھر کس سے؟ دل سے. دل سے مطلب یہ کہ دل میں نیت کرے کہ جب استطاعت ہوئی تو بدل دوں گا میں. اب زبان جیسے ہاتھ سے بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اس کا باجا توڑ دیا آپ نے, تو اسی طرح زبان سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر تقریر کر سکتے ہو وہاں پہ. جیسے ہاتھ سے بدلنے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نتائج کیا نکلیں گے, فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہوگا. تو ایسے ہی جب کسی کو زبان سے تبلیغ کی جاتی ہے, صراحتاً منع کیا جاتا ہے کہ یہ گناہ مت کرو, تو اس میں بھی شریعت کہتی ہے اس کے نتائج دیکھو کہ اس سے فائدے کے بجائے کہیں نقصان تو نہیں ہوگا. بعض دفعہ زبان سے کہنے میں بھی فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اور دن رات اس کا گھروں میں مشاہدہ ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کی کالز آتی ہیں, میں بعض لوگوں کو منع کر دیتا ہوں اپنے بیٹے کو نماز کا بھی مت کہو کیونکہ وہ چڑ میں آ گیا, ضد میں آ گیا ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں میرے پاس آتے ہیں کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا ایک دفعہ کہو, 2 دفعہ کہو محبت سے, بس اب کیا کرو؟ خاموش. کیونکہ اب بار بار بولو گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں ہم زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں, تو کیا حکمرانوں کو زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے کا حکم نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ دائی ہیں, وہ زبان سے روکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ میں نے اگر عمران خان کو یا وزیر اعظم کو یا فوج کے سربراہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ جرم ہے, اس کا یہ نقصان ہے, تو کہیں اس کا فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو. تو ان کی رائے ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایسے موقع پہ خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہے, اور ممکن ہے دوسرا عالم یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے لیے بولنا ضروری ہے, اس کے نقصانات کم ہے فائدہ زیادہ ہے, تو وہ بولے. تو اس میں رائے کا اختلاف بولو بھائی
ہو سکتا ہے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، بیوی کی مثال سے دے رہا ہوں کہ بیوی پر تو آپ کی حکومت ہوتی ہے نا، جب اس پہ آپ سوچے سمجھے بغیر تبلیغ نہیں کرتے اور آگے ڈر رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں آگے سے جوتا آئے گا یا بیلن آئے گا، تو حاکموں کو تبلیغ یا حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر کے سمجھا رہے ہیں مولانا کو کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا، آپ نے یہ کیوں نہیں بولا؟ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ میں نے عمران خان کو جا کے کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ تو سینس لیس لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، یہ لوگ مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جس طبقے میں محنت کر رہے ہیں اس طبقے میں عام علماء محنت نہیں کر رہے، اور وہاں تک اس اسٹائل میں پہنچا جا ہی نہیں سکتا جو ہمارے عام طور پہ وائزین کا انداز ہے۔ میں اس انداز کو برا نہیں کہہ رہا، وہ دوسروں کے لیے مفید ہے لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ میرے پاس اداکارائیں آ چکی ہیں، اداکار نہیں اداکارائیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن پھر میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ یہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں، ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو۔ وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی، مولانا اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو۔ نہیں یاری میرا خیال بات سمجھ، ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ گئے بس۔ اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو؟ زبان سے۔ مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس میں زبان والی ڈوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں، ابھی تو صرف قریب کر لو۔ عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا، مولانا جب اس کے پاس گئے، ہمارے ایک استاذ نے بتایا پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے۔ اگر 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاؤں میں 4 گھنٹے لگائے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا۔ جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے۔ میں نے 1 گھنٹے کی ملاقات سے پہلے 4 گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے، اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے۔ اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا، یہ کیا کر کے آئے وہاں بیٹھ گئے، اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں، وہ 75 میں آپ کی سنا، یہ فلم آئی تھی 78 میں ٹھیک ہے نا، اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا، اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے، یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا۔ اب جب آپ کے سیاسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، ساری توپوں کا رخ آپ نے کس کی طرف کر دیا؟ حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں، مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، آپ جمعیت کو دو، آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو، ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں۔ تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ، ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق بولو بھائی حاصل ہے، ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے۔ تو مولانا نے عامر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ بولو بھائی ساری باتیں کی۔ یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، پوری دنیا میں۔ بھائی قریب کرو، محبت پیدا کرو، اس سے دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے۔ جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریکٹ فلموں میں پکڑا اس کو، ٹھیک ہے نا، یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریکٹ وہیں سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی، تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا، وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ مولانا کا طریقہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے۔ میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا، تو حضرت کے پاس فون آتے، حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے، صحیح ہے نا، میرا بنایا ہے، تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں ایسے کروں گا۔ لیکن لوگ پیچھے پڑتے نہیں، آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے، آپ کو بیان میں یہ، مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی۔ جب زیادہ پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو بھائی مغز آپ کا استعمال۔ تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے، کس عالم نے، وہ خود یہ فیصلہ کرے گا، اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا وائز ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے، وہ کس کو کس وقت جا کے ووٹ دے کے آتے ہیں مجھے نہیں پتا آج تک۔ لیکن اگر حکومت میں عمران خان ان کی رائے کے مطابق اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں
تو مولانا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے, اور اس لیے بھی ذمہ داری تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج, عدلیہ اور حکومت اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے, لوگ اس کو بھی منفی اس سے دیکھ رہے ہیں. یعنی تین بڑی قوتیں ہیں نا جس سے حکومت چلتی ہے, فوج ہوتی ہے, عدالت ہے, اور کیا ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ حکومت جسے کہتے ہیں. یہ تین بڑی قوتیں. اب تک پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو فوج ٹانگیں کھینچ رہی ہے اس کی, فوج کرنا چاہ رہی ہے تو عدلیہ ٹانگیں کھینچ رہی ہے. تینوں مل کے ایک دوسرے کے معذرت کے ساتھ بس رہنے دیں, اب یوز لینگویج مناسب نہیں ہے, تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں, کہنے تمہیں چھوڑیں بس, تینوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تو کچھ کام ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا ملک کے اندر, نہ صحیح فیصلہ ہو پا رہا تھا نہ غلط. تبھی آپ دیکھو ملک ایک بھیڑ چال کی طرح, اسٹیل مل کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہو. اسٹیل مل کے ملازمین ہیں یہاں پہ, ہم سے ملتے ہیں, ان سے جا کے پوچھو, کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا فیملی کے مسئلے لے کے, 6 سال سے میاں بیوی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں غلط فیصلہ کر لو, یہ صحیح فیصلے سے زیادہ بہتر ہے. کوئی ایک جانب ٹکاؤ اس کو یار, صحیح ہے نا, کسی ایک طرف کرو معاملے کو, کچھ تو کرو. غلطی پہ بعد میں ندامت ہوگی, توبہ استغفار کرنے, لیکن لٹکے رہنا ساری زندگی, اس سے تو آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں رہتا. یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے. کچھ تو کرو, پھر اس میں ٹھوکریں کھاؤ گے تو پھر اللہ راستہ چینج کرنے کی تمہیں توفیق دے گا. کچھ تو کرو. تو پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ فوج, عدلیہ اور حکومت جمع ہوئی. اگر یہ مولانا فضل الرحمان ہوتے تو بھی ہم بڑے خوش